اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی مذاہب کے نشو و نما کے بارے میں اور ان کے پیدا ہونے کے بارے میں کہ مذاہب کب سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بات گزر چکی ہے گزشتہ دروس میں کہ مذاہب قرن اول میں مذاہب نہیں پیدا ہوئے، ہاں اختلاف رائے ضرور تھی، بعض چیزوں میں مثلا اختلاف رائے ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی یعنی شہادت کے وقت بھی مذاہب میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، لیکن آراء میں اور نظریات میں اختلاف ضرور ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں علم نے کافی وسعت کی، معارف اسلامیہ نے کافی وسعت اختیار کی، اور اس زمانے میں بعض فقہا جو مشہور ہوئے مثلا سعید بن مسیب، حسن البصری، سفیان ثوری، جو امام محمد باقر علیہ السلام کے معاصر تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے یعنی علم کو بہت زیادہ وسعت دی اور پھیلایا، اور چونکہ آپ خود بہت بڑے عالم یعنی آپ کے زمانے میں کوئی بھی علم میں برابر آپ کے نہیں تھا، آپ سب سے بڑے تھے، بلکہ کوئی بھی امام ہمارا جب اپنے زمانے میں رہا ہو، کسی اس کا زمانہ کوئی بھی ہو، یہ متفق علیہ فیصلہ اور متفق علیہ ہے طرفین اور فریقین یعنی مذہب یعنی برادران اہل سنت یا شیعہ دونوں کے یہاں یہ بات اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی بھی فرد جو امام تھی وہ اپنے وقت میں کسی بھی علمی میدان میں دوسروں سے کم نہیں بلکہ سب سے زیادہ اور بلند اور بڑی ہوتی تھی وہ شخصیت، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سب سے بڑے عالم ہوتے تھے اپنے زمانے میں، اور سب سے بڑے عارف اور فقیہ اور سب سے بڑے مجاہد یعنی شجاع اور زاہد اور عابد ہوتے تھے۔ لہذا بہت سارے علماء نے اور تمام علماء نے جو اس وقت کے تھے انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور آپ سے تعلیم حاصل کی۔ کہہ رہے ہیں کہ وفی القرن الثانی اور دوسری صدی ہجری میں، وفی القرن الثانی الہجری اور دوسری صدی ہجری میں بدأ توسع الفقہ، فقہ جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہوئی، فقہ نے وسعت اختیار شروع یعنی وسعت اختیار کی، یعنی فقہ وسیع تری ہونا شروع ہوئی، وسیع ہونا شروع ہوئی۔ وبدأ تکون المذاہب الفقہیہ اور مذاہب فقہیہ بننے شروع ہوئے اس زمانے میں، یعنی قرن ثانی میں فقہ نے توسع اختیار کی، وسعت اختیار کی، یعنی فقہ بڑھنی شروع ہوئی اور مذاہب بھی بننے شروع ہوئے۔ لأنہ کیوں، اس لیے کہ لأنہ اس لیے کہ قد ظہر فی تلک الفترہ، اس زمانے میں اس عرصے میں ظاہر ہوئے فقہا اجتہادو، فقہا اس زمانے میں ظاہر ہوئے، بہت سارے فقہا ظاہر ہوئے، اجتہادو انہوں نے اجتہاد کیا۔ اس زمانے میں کیا ہوا، فقہا ظاہر ہوئے اور انہوں نے اجتہاد، یعنی فقہا اس زمانے میں سامنے آئے اور انہوں نے اجتہاد کرنا شروع کیا۔ واستنبطوا کثیرا من الاحکام، اور انہوں نے بہت سارے احکام کا استنباط کیا۔ کون سے احکام، احکام فقہیہ۔ وقد اختلفوا، اور انہوں نے بعض احکام میں اختلاف بھی کیا۔ وقد اختلفوا فیما بینہم فی الفتاوی، اور انہوں نے اختلاف بھی کیا بعض فتاووں میں، یعنی ایک کا فتویٰ کچھ ہے، دوسرے مفتی کا مجتہد کا فتویٰ کچھ اور ہے، ایک کچھ حکم دے رہا ہے دوسرا کچھ اور حکم دے رہا ہے۔ وقد اختلفوا فیما بینہم فی الفتاوی، اور وہ آپس میں انہوں نے فتاوے میں اختلاف بھی کیا، یعنی ان کے فتاوے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کل اختلاف فی ارسال الیدین،
جیسے مثلا اختلاف کیا ارسال یدین میں، ارسال یدین یعنی ہاتھوں کا کھولنا، او قبضہما فی الصلاۃ یا ان کا نماز میں باندھنا۔ اختلاف کیسا ہوا اس وقت کے فقہاء میں؟ مثلا ہاتھوں کا کھولنا یا باندھنا کب؟ حالت نماز میں۔ یہ اختلاف بھی اسی وقت سامنے آیا، مجتہد سامنے آئے، فقہاء سامنے آئے، تو اور ان کے فتاوے اور نظریات میں اختلاف بھی سامنے آیا، جیسے کہ مثلا ہاتھوں کا کھولنا یا ہاتھوں کا باندھنا نماز میں۔ او فی بعض احکام، او فی بعض احکام الوضو، یا وضو کے بعض احکام میں اختلاف ہوا مثلا، او فی بعض احکام الصیام، یا بعض روزے کے احکام میں مثلا کیا ہوا؟ اختلاف ہوا، روزے کے ٹائم کے بارے میں اختلاف، یا بعض چیزوں کے بارے میں اختلاف، صحیح؟ تو یا نماز کے احکام میں اختلاف یا وضو کے احکام میں اختلاف، یہ اسی وقت پر سب چیزیں ظاہر ہوئی۔ وہ احکام الزواج، احکام زواج میں یا طلاق میں یا میراث میں، یہ سب اختلافات اس زمانے میں ہوئے، پیش آئے۔ در حقیقت اس سے پہلے اس طرح کی باتیں نہیں تھیں، اور بعض چیزوں میں تھوڑا بہت یہ نظریاتی اختلاف ہوتا تھا، مگر بعد میں باقاعدہ فقہاء اور مجتہدین ظاہر ہوئے اور انہوں نے اختلافات شروع کیے، تو اسی کی بنیاد پر پھر مذاہب ہو گئے۔ یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، تو امام مالک کا مذہب ہے، تو امام شافعی کا مذہب ہے، تو امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، تو یہ اہل حدیث سامنے آ گئے کہ ہمیں فقہاء اور مجتہدین کی ضرورت ہی نہیں ہے مثلا، اور ہمیں تو مثلا جو ہے وہ حدیث پہ عمل کر لیں گے، قرآن پہ عمل کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں، یعنی اختلاف مذہب اس زمانے میں ہوئے اور مذاہبی اختلاف ہوا، حالانکہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ اختلاف ضرور ہوتا تھا فتووں میں یا رائے میں، نظریے میں، لیکن مذہب نام کی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ جن کو مذہب کہا جا سکے۔ درس چونکہ یہ تمام ہو گیا، کل آنے والے درس میں انشاءاللہ نئی بحث ایک بات شروع ہوگی، تو انشاءاللہ ہم یہیں پر روکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اب تک کے تمام دروس آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے، اور اگر کہیں کوئی مشکل ہو ترجمے میں یا کسی عبارت کے حل کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اسے معلوم کر سکتے ہیں۔ نتیجۃ القول یہی ہے کہ قرن ثانی میں فقہ جو ہے اس نے وسعت اختیار کی، مجتہدین اور مذہب بننے شروع ہوئے، اور مجتہدین سامنے آئے، اس زمانے میں فقہاء ابھر کر سامنے آئے، اور انہوں نے اجتہاد شروع کیا، استنباط شروع کیا بہت سارے احکام فقہیہ میں، اور پھر بہت ساروں میں اختلاف رائے بھی ہوئی، اختلاف فتویٰ بھی ہوا۔ مثلا امام مالک کا فتویٰ کچھ ہے تو امام شافعی کا کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کا نظریہ یا فتویٰ کچھ اور ہے، تو اس طرح کے اختلافات بھی بہت سارے سامنے آئے، لیکن کب آئے؟ قرن ثانی ہی میں آئے سب چیزیں، یہ کہ اختلاف فتاویٰ اور اختلاف آراء اس زمانے میں، مثلا نماز کے احکام میں اختلاف، یا مثلا روزے کے احکام میں اختلاف، یا وضو کے احکام میں اختلاف، یا بعض احکام مثلا جو ہے وہ زواج میں، طلاق میں، یہ سب اختلافات اسی زمانے میں سامنے آئے، اور نظریات اسی زمانے میں، کیونکہ مذاہب ہی اس زمانے میں بنے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کوئی مذہب نام کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، جیسی بعد میں قرن ثانی میں ہجری میں، دوسری ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اسی وقت پہ سامنے آئی، مثلا وضو کیسے کریں، یا روزے کا ٹائم مثلا، یا کیا مثلا چیزیں باطل کرتی ہیں، کیا باطل نہیں کرتی، یہ سب چیزیں، یا مثلا نماز میں ہاتھوں کھولنا یا باندھنا کیسے، یہ سب چیزیں اسی وقت پر سامنے آئیں، اور اختلاف ہوا، اور نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ مذہب بننے شروع ہو گئے کہ امام مالک کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، امام شافعی کا مذہب ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں اس وقت پر ہوئی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ یعنی آنے والے درس میں آئے گا، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔